سورہ صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد جو ہے حروف قطعہ سے ہے اور سورہ صاد کی 88 آیات اور 5 رکوع ہیں. یہ سورہ کا جو زمانہ نزول ہے اس وقت ہوئی، یہ سورہ نازل اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا. سب کو بتایا کہ اللہ ایک ہے. پہلے تو چھپ کے لوگوں کو تبلیغ دیتے رہے، عبادت کرتے رہے، لیکن جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا. اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعہ یہ بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ انہوں نے 360 معبود جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوتے تھے مشرکین نے، تو وہ کہتے تھے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا کہ کہو اللہ ایک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ. ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی. کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے. کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے اتنے لوگ ہیں ہم اور اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد ہیں، ہم میں سے صرف ایک یہی رہ گیا تھا کہ اس پر کلام نازل ہوا. بل ہوا فی شک من ذکری. دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں. یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے. یعنی اگر یہ چاہتے ہیں تو تکبر کر لیں، دیکھیں یہ بھی شکست کھائیں گے. ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے. ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو. بس میری سزا ان پر ثابت ہوگی. انہیں صرف ایک چیز کا انتظار تھا جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں تھی. انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پیچھے جو آیا ہے نا کہ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے تابوت کا قصہ بیان کریں جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. تو اواب کہتے ہیں ایسا بندہ جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہر وقت اللہ کو پکارنے والا ہو. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو کے انڈر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کر دی تھی. چرند پرند درخت ہر چیز، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ چرند پرند اکٹھے ہو جاتے تھے جب وہ تلاوت کرتے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. دیکھیں کہ یہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور ایک اچھے ریسائٹر بھی تھے.
آج کوئی مولوی، آج کوئی قاری کیا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہاں سے؟ مولویوں کا کام صرف اگر کوئی سیاست کی ہم جیسے لوگ بات کریں یا کوئی بھی مولوی بات کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کیسا ہے کہ جو سیاست میں گھس رہے ہیں، ان کو تو صرف اپنے دین کا کام کرنا چاہیے، سیاست کہاں سے؟ ان کو کیا آتا ہے سیاست کا؟ الف بے آتی نہیں، اور سیاست میں یہ ان لوگوں کا کام ہے صرف تبلیغ کریں۔ آج یہ ہمارے حالات ہے۔ تو کیا ہی اچھا کمبینیشن ہوتا کہ اگر حافظ ساتھ ایک طرف سے تراویحیں پڑھائیں، جماعت کرائیں، اور دوسری طرف اسی ہی وقت لوگوں کے مسائل سنیں اور لوگوں کی باتیں سنیں، کس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور فیصلے کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجدوں میں فیصلے کرتے تھے۔ آج ہمارے پارلیمنٹ اور الگ الگ جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اس وقت مساجد میں ہوا کرتے تھے، اور لوگ خدا خوف کرتے تھے کہ اگر کوئی غلط کام کیا، کوئی غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ فیصلہ کس طرح سے بدلا جاتا ہے، کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نہ ہمارے ججز کو خیال ہے، نہ ہمارے ججز کو خوف خدا ہے، نہ عام لوگوں کو، نہ پولیس کو، نہ سیاستدانوں کو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی، وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، دین کا کام بھی کرتے تھے، ساتھ سیاست بھی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، کیا سیاست نہیں کرتے تھے؟ کیا گروہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اور باقی لوگ نہیں ملا کرتے تھے؟ تجارت نہیں کرتے تھے؟ ہر کام کرتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تو ایک یعنی سیاستدان بھی ہو، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور ساتھ سلطنت بھی چلاتے ہوں، کتنا اچھا کمبینیشن ہے۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتا دیجئے۔ اب کہتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے حجرے میں اچانک کچھ لوگ آ گئے، تو وہ گھبرا گئے، اور گھبراتے ہوئے جب انہوں نے فیصلہ کیا تو جلدی میں کیا، تو جلدی میں کیا گیا فیصلہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بھی جب جلدی میں کیا تو ان سے ناانصافی ہو گئی۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔ اب ایک طرف ایک سائیڈ کی بات سنی گئی اور فیصلہ سنا دیا۔ حالانکہ صحیح فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں پارٹیز کی جو بات ہے وہ سنی جائے، دونوں پارٹیوں کو بلایا جائے، دونوں کی بات سنی جائے، پھر فیصلہ کیا جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اکثر ایک دوسرے پہ زیادتیاں کر دیتے ہیں۔ یعنی ساس بہو مل کے رہیں تو زیادتیاں نہیں ہوتی؟ گھروں میں کیا زیادتی نہیں ہوتی؟ جب ساس بہویں 4-5 بہویں ہیں، ساس ہے، درانیاں جٹھانیاں ہیں، نندے ہیں ایک ہی گھر میں، تو ماشاءاللہ کیا زیادتی نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے ساس کبھی جذباتی ایک بہو کی بات سنی، جذبات میں آ گئی اور فیصلہ کر ڈالا، زیادتی ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر مل جل کر رہنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر زیادتیاں کر دیتے ہیں، جانے اور انجانے میں۔ اسی طرح نند آئی روتی دھوتی آئی، ماں کو آ کے بتایا کہ میرے ساتھ میری بھابھی نے یہ کر دیا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ سوچ لیں، کیا وہ کہتی ہے اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، چپ کر جو، میں پہلے اپنی بہو کی بھی بات سن لوں، میری بہو رانی کیا کہتی ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ کہتی اچھا اس کی مجال، میری بیٹی کو یہ کہہ دیا، فوراً اٹیک کر دیتی ہے بہو پہ۔ تو آج اسی طرح سے بھائی بھائی آپس میں کٹھے رہتے ہوں اور کیا حال ہے؟ کیا وہ بڑے سلوک سے رہتے ہیں، بڑے پیار سے رہتے ہیں؟ ایک زیادتی بھی کرتا ہے جو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، نہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں۔
اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ حالانکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ جو ہے نا وہ غلط میرے سے ہو گیا، کیونکہ ایک ہی سائڈ سے انہوں نے سنا تھا، ایک ہی پارٹی کا بات سنی اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ جب ان کو پتہ چلا، ریئلائز ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، پھر ڈٹ نہیں گئے تھے کہ نہیں جو میں فیصلہ کر چکی ہوں بس 100% یہ صحیح ہے، جیسے ہماری آج کل مائیں یا ساسیں کرتی ہیں کہ جو کر دیا بس کر دیا، یا بڑی بہو جو ہوتی ہے نا، جب ساس زندہ نہیں ہوتی تو پھر بڑی بہو جو ہے نا وہ ساس بن کے وہ سارے اپنے بدلے پورے کرتی ہے، تو پھر وہ کہتی جو میں نے کر دیا بس ٹھیک کر دیا۔ یا بڑا بھائی صاحب اگر وہ گھر میں بڑا ہوگا، اس کی چلتی ہوگی، پھر وہ کہے گا جو کر دیا 100% ٹھیک ہے، بس اسی کو لے کے چلنا ہے آگے۔ ایسے نہیں، داؤد علیہ السلام اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا۔ رجوع کیا ہے؟ معافی مانگی، اللہ سے دعا کی، تب ہم نے وہ اس کا قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو اسکالر بھی کہتے ہیں انسان سے جب غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے اس سے کہا اے داود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا، انجوائے کرنے کے لیے بنایا، ہم تو دنیا میں آئے انجوائے کر لیں، چند دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کریں۔ حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تو کہتا ہے میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، زمین اور آسمان میں جو کچھ اور اس کے درمیان انسان ہے، اس کے درمیان چرند پرند ہیں، اس کے درمیان میں نے کسی چیز کو بھی باطل نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا کہ ایسے ہی چلتے چلاتے میں نے کہا کہ چلو انسانوں کو بھی پیدا کر دو، کوئی بات نہیں انجوائے کر لیں، نہیں، اللہ نے فضول نہیں بنایا۔ تو اس لیے اس دنیا کو فضول نہ سمجھیں، اپنی زندگی کو فضول نہ سمجھیں کہ جو دل میں آئے من مانی کرتے جائیں۔ ایک وے آف لائف ہے، ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق چلیں۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جو زندگی میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ ایک طرف نیکی کرنے والے، دوسری طرف فساد اور دھندا کرنے والے، کیا ان دونوں کو برابر کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داود کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ نعم العبد، کون؟ داود علیہ السلام کا بیٹا سلیمان۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی سدھارے ہوئے جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی دراصل داتا ہے۔ اب یہاں سے کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ ان کے پاس چند گھوڑے لائے گئے، اور پتہ نہیں صحیح نہیں ہے یہ، اس کے بارے میں اکثر روایات بنی اسرائیلی روایات ہیں، کہتے ہیں کہ گھوڑے لائے گئے اور پھر وہ ان کے ہاتھ پھیرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، پھر مغرب عصر کے نماز ان کی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، انہوں نے عصر کی نماز نہ پڑھی اور ادھر سے مغرب ہو گئی،
تو ان کو ریئلائز ہوا کہ ہو میں نے تو نماز نہیں پڑھی. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نماز کس کی وجہ سے نہیں میری مس ہوئی ہے, کس کی وجہ سے, گھوڑوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا گھوڑوں کو واپس لے کے آؤ. گھوڑوں کو واپس لایا گیا اور اس کے بعد ان کو گھوڑوں پہ چھری چلا دی گئی کہ ان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہوئی ہے, تو لہٰذا ان کو میں ختم کر دیتا ہوں. تو پھر ان کو پتا چلا تو اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. بہرحال وہ کون سی نماز تھی اس کے بارے میں اللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. قال رب اغفر لی وہب لی ملکن, کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. اب نرمی کے ساتھ ہوا, اب ہوا بھی دیکھیں جب تیز چلتی ہے طوفان آتا ہے پھر ہلاکتیں ہوتی ہیں, تو ایسی ہوا جو بڑی نرمی کے ساتھ چلنے والی, جس کو ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا باد صبا کہتے ہیں, بڑی خوب اچھی پیاری ہوا. اور شیاطین کو مسخر کر دیے, ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے, کوئی حساب نہیں, یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا, اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے, ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار, یہ ہے ٹھنڈے پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اپنے اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. یعنی یہ ہوا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو جب ایک بیماری آئی, سکن ڈیزیز آئی, تو اس وقت ان کے سارے چھوڑ گئے, اپنے چھوڑ گئے, بچے فوت ہو گئے, بیویاں جو تھیں وہ چھوڑ گئیں وغیرہ وغیرہ, مال دولت سب کچھ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جو ڈیزیز تھی اس کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پاس پہلا مال تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کے دیا. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے, اپنی قسم نہ توڑ. وہ کچھ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی کہ میں اس کو ماروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب اس کو قسم کو اس طرح سے توڑنا ہے کہ وہ ایک سٹک اگر آپ لگائیں گے, 100 اگر آپ نے مارنے کی قسم کھائی تھی کہ 100 سٹکس ماروں گا, تو پھر ایک ہی جھاڑو میں کتنے تنکے ہوتے ہیں, 100 اگر تنکے آپ لے لیں تو وہ ایک ہی دفعہ ہلکا سا مار دیں. بہرحال یہ بھی روایات جو ہے نا وہ بنی اسرائیلی ہیں, ضعیف روایات ہیں یا کہہ لیں کہ موضوع ہیں. تو بہرحال ہمیں نہیں پتا, ہمیں صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مار اور اپنی قسم نہ توڑ, اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا, بہترین بندہ, اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھا, ایکسیپشنل ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے اپنی بیوی کو مارے یا جس کو بھی مارا, واللہ عالم. اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو, یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے, ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. فواکہ کہتے ہیں میوہ جات کو. اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی, یعنی ان کی ایج کی, سیم ایج. ھذا ما توعدون لیوم الحساب, یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. اب سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے, وہ کیا ہے؟ جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے. بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے. پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے
یہ لشکر، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جلسنے والے ہیں، وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسے بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ اب دیکھیں دوستیں دنیا میں جو رہتی، کوئی اچھی کوئی بری، کوئی دین کی طرف چلنے والی، کوئی دین سے دور، آپس میں بہنیں، کوئی اچھی کوئی بری، کوئی اچھی نیچر کی کوئی بری کی، کوئی تلخ مزاج، کوئی گرم مزاج، کوئی نرم دل، ہر طرح کے لوگ۔ اب وہ آپس میں دنیا میں تو کٹھے رہے، اب آخرت میں ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے، دوست کو ڈھونڈے گی کہ وہ کدھر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب وہ پردہ کرتی تھی، چادر اوڑھتی تھی، ہم مذاق کرتے تھے اس کا، یہ آئی بڑی مولوانی، یہ آئی بڑی منحوس۔ آئی دیکھ لیں کالج میں، اگر کالج لائف اگر کسی نے گزاری ہو یا کوئی کسی کا ہو وہاں پہ، تو نظر آتا ہے تب ایسی ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی طوفان بدتمیزی برپا کرتی ہیں ان بچیوں پہ جو پردہ کرنے والی ہوں، جو پہلے دور میں مذاق کیا کرتے تھے نا، جہالت میں دور جہالت تو جو تھا جاہلیت کا دور، اس میں آج بھی ایسے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مولوانی، اور اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے، منحوس اور یہ اور وہ۔ تو دیکھ لیں قیامت والے دن ایسے مذاق اڑانے والے ایک دوسرے کا کہیں گے کہ وہ کہاں ہے جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ تو جنت میں چلی گئی کہیں، اب ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ میں پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی ہے جس میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو بڑا بن کر رہا ہے یا تو ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ آج ہم بھی کیا کہتے ہیں، انا خیر منہا، میں تو اس سے بڑی اچھی ہوں، میں تو اپنی دوست سے اچھی ہوں، میں تو اپنی بہن سے اچھی ہوں، میں تو اپنے درانیوں جٹھانیوں میں سے اچھی ہوں، میں تو سب سے اچھی بہو ہوں، میں تو سب سے اچھی بیٹی ہوں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، دوسروں سے میں بہتر ہوں۔ تو یہ شیطان کا قول ہے، شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے نا میں ہوں، میں ہوں، تو اس میں تکبر آتا ہے، تکبر کی بو آتی ہے جو کہ منع ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات مجھے تو اس پر اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت کی ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ آج بھی اپنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، فَبِعِزَّتِكَ، پتہ تو اس کو میرا رب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے بندوں کو کہ میں گمراہ کروں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ آج اب دیکھ لیں
کہ کہیں ہم شیطان کی پیروی تو نہیں کر رہے، شیطان کو خوش تو نہیں کر رہے، آج ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا، آج ہمارا دل جو ہے وہ دین سیکھنے میں نہیں لگتا۔ کہاں لگتا ہے؟ ایسی محفلوں میں جہاں پہ شاعری ہو، جہاں پہ مزاح ہو، جہاں پہ عورت کی زلفوں کی قسم، آنکھوں کی قسم، زلفوں کا بکھرنا، ایسی محفلیں ہوں، وہاں ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہنسی مذاق ہو، وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، تکبر، بغض، حسد، کینے سے محفوظ فرما دے۔ اگلی سورہ ہے سورہ الزمر۔ زمر کہتے ہیں گروہ کو۔ اس کی جو زمانہ نزول ہے ہجرت حبشہ سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کی 75 آیات 8 رکوع ہیں۔ کوشش کرتے ہیں جتنی ہو سکے، انشاءاللہ جو رہ گی وہ باقی کریں گے صبح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ آج ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وسیلہ بنیں گے۔ کیوں؟ اللہ نہیں دعا سنتا ڈائریکٹ؟ اللہ کے کان نہیں؟ اللہ نہیں سنتا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ آج ہمارا بھی یہی خیال ہے، آج ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے، فلاں کی قبر پہ گئے، فلاں کو پیر بنایا، فلاں کو مرشد بنایا، اس لیے کہ اللہ کے یہ بڑے قریب ہیں، اللہ ان کی بڑی جلدی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا۔ کیوں اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اگر آپ کو صحیح سنانے کا طریقہ آئے، اللہ کو سنانے کا طریقہ آئے، اللہ سنتا ہے۔ قبول کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 وقت بنائے ہیں، فوراً قبول کر لے، یا تھوڑی ڈیلے کر دے، یا پھر اس کو قبول ہی نہ کرے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تو ہر کی سنتا ہے۔ اللہ تو جو چیزیں زمین کے اندر ہیں، پہاڑوں کے نیچے ہیں، اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی سنتا ہے، مچھلیوں کی سنتا ہے، ہماری کیوں نہیں سن سکتا؟ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ تو کوئی کسی کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم بھی، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سب سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چلا جا رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے، وہ تمہیں یعنی گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ اب سیم ایز کبھی دیکھا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں؟ ماں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، یعنی ماں کی آپ دیکھیں کہ شکل اور ہوتی ہے، بچہ جب آتا ہے تو وہ کبھی باپ پہ ہوتا ہے، کبھی پھپھو پہ ہوتا ہے، کبھی خالہ پہ ہوتا ہے، کبھی ماموں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شکل کے بعد دوسری شکل، دوسری بناوٹ، 3 اندھیروں میں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ 3 اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ پیٹ ہے، رحم ہے، اور مشیمہ وہ جھلی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
اگر تم ناشکری کرو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھرتا، پھر تم سب کو لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے ہو یا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اسے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ تو یہ حالت ہے آج ہماری بھی، جب جو مشکل آتی ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر دعا پہ دعا کرتے ہیں، جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو کبھی اللہ کے پاس آ کے دعا نہیں کی، کبھی اللہ کو نہیں پکارا۔ یہ مشرکینوں کا حال تھا۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یعنی جاہل اور عالم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ کہہ دیجئے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندے اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں کہا، قل کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی اے میرے بندے، یعنی کون سے بندے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر دوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما روا بردار بنوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دین کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم کس کے سوا، تم اس کے سوا جس کو چاہو، جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھیں کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ حقیقی خسارہ پانے والے قیامت والے دن وہی ہیں جو اللہ کی عبادت ابھی نہیں کرتے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائباں کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ جیسے ایک سایہ ہوتا ہے نا، تو سایہ کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ لیتا ہے، انسان کو دھوپ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح آگ اس وقت انسان کو سائے کی طرح ڈھانپ لے گی۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس سے اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل بند بھی ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی دین کی بات کہی جاتی ہے بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی سٹوری ایسی بتائی جائے جو کسی کی چغلی غیبت ہو، درانی جٹھانی کی سٹوری، کتنا کان لگا کے سنتے ہیں، ہائے کتنے مزے دیے، اور سنا پھر، اچھا اور کیا ہوا، آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا۔ کبھی دین میں ایسے کان لگا لگا کے سنے کہ دین کی بات ہو رہی ہے تو کتنے دھیان سے ہم سنیں؟ نہیں، ادھر سے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم کام کاج کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب دین کو مکمل آپ جیسے کان لگا کر سنتے ہیں تو وہی بہترین پھر انسان جو ہے نا اس پہ عمل کرتا ہے۔ جب سمجھ آئے گی پھر ہی عمل کرے گا نا۔ تو اللہ بھی بتا رہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتا ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنائے بالا خانے ہیں اور بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کی ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں،
پھر انہیں ریزہ ریزہ کرتا دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے اس کا ہادی کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی ملتی جلتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ نے کتنی دفعہ انبیاء کے قصے سنے ہیں قرآن میں، جب سے آپ پڑھ رہے ہیں کتنی دفعہ، تقریباً ہر صورت میں ایک نئے انداز سے سٹوری ہوتی ہے، ایک نئے انداز سے بیان ہوتا ہے، ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ کبھی بور ہوئے ہیں؟ پہلے آپ نے آدم علیہ السلام کا ایک صورت میں پڑھا، پھر دوسری صورت میں آدم کا وہی سنا، کیا بور ہوتا ہے انسان؟ نہیں ہوتا۔ ہر ایک آیت کا انداز مختلف ہے، ہر قصہ جہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی، دوسری صورت میں آپ دیکھتے ہیں وہ بڑے اور انداز میں، جو چیز مس ہو گئی تھی پچھلی صورت میں اب اور انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو بار بار ملتے جلتے اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کا یہ مجموعہ ہے قرآن، اور جو اس کو سنتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور ان کی جو جلد ہے یعنی اس کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جب قرآن انسان سنتا ہے، دھیان سے سنتا ہے، اس وقت انسان کا جسم جو ہے نا وہ موو کرتا ہے، ہلتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ لیکن ایسے بھی بدقسمت ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ بلکہ جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین عذاب کے سب پر یعنی اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہی عذاب آ پڑا جن سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔